ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ کیا محبت تھی، دیکھیے شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا کسی ایک بیوی کو بھی آپ نے چھوڑا؟ 11 شادیاں آپ نے کی، مجھے بتائیے کیا ایک بیوی کو بھی آپ نے کسی ناچاکی کی وجہ سے یا حالات آپ کے خراب ہوئے ہوں یا بیوی کے درمیان آپ کی بات نہ بنی ہو، کسی ایک کو بھی آپ نے چھوڑا ہو؟ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کیسے چھوڑیں؟ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر ایک بیوی کی یہاں تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر ہر بیوی کے پاس سے ہو رہا تھا تو آپ کی ایک بیوی نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا، شربت بنا کر نبی اکرم کو پلایا۔ بھوک تو تھی، آپ شربت کے انتظار میں بیٹھ گئے، یہ تھوڑی سی دیری آپ کی ہو گئی جو دوسری بیویوں کو پسند نہیں آیا۔ اتنی دیر ہمارے یہاں نہیں بیٹھتے، کیسے بیٹھ گئے؟ انسان تو ہوگی۔ سب نے صلاح کی اور مشورہ کیا، ایسا کرو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سے جس کے پاس بھی آئیں، ہر بیوی یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ پلاننگ کے مطابق ہر بیوی نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو۔ بدبو سے تو اللہ کے رسول کو بڑی نفرت کی، خوشبو لگاتے تھے، پسینے سے بھی خوشبو نکلتی تھی، تو وہ کیسے بدبو کا لفظ برداشت کر لیں؟ آپ نے ایسی کہا، اچھا میں تو شہد کا شربت پی کے آیا ہوں، شہد میں یہ بات؟ آپ نے کہا آج کے بعد شہد ہم نہیں پیئیں گے، نہیں آج کے بعد شہد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واہ، ہم نے آپ کو نبی بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شریعت کو جب چاہیں گے تب بدل دیں گے۔ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو حرام کر لیں گے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ ہوتے کون ہیں اپنے اوپر اس چیز کو حرام کرنے والے؟ حلال کو حرام کرنے کا حق اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا۔ آج کل ان کٹ ملاؤں کو کس نے موقع دے دیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے؟ فتوے دیے بیٹھے، حلال حرام، یہ حلال یہ حرام یہ حلال۔ دیکھا نہیں مراد آباد کی سرزمین پہ کیا ہوا؟ ایک آدمی نے ہاتھ، سسر تھا وہ آدمی، اور بہو پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اٹھ اور بہو نے صبح شور کر دیا، سسر آ گیا میرے پاس، سسر نے ہاتھ لگا۔ اتنا چرچا چلا مراد آباد میں، بڑے بڑے عقل مند بیٹھے ہوئے تھے، دانش مند، کھوپڑی دیکھی ان کی۔ سسر نے شہوت کا ہاتھ بہو کے اوپر رکھ دیا، شوہر پر بیوی حرام ہو گئی۔ ہاتھ رکھ رہا ہے سسر اور حرام ہو رہی ہے شوہر کے لیے۔ تصور کرو، نہیں رہنے دیا، نہیں الگ کروایا گیا۔ پیپروں میں تو یہاں تک آیا کہ اس عورت نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی زنا بھی کر لیا۔ اب زنا اگر ثابت ہو جائے تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ لیکن ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا اور ایک بہت بڑے مدرسے کے مولوی کا فتویٰ آیا کہ شوہر کے لیے تو وہ حرام ہو گئی، لیکن ایسا کرو جس نے ہاتھ لگایا تھا اسی کے ساتھ اس کا نکاح کرا، اور آج وہ اسی کے ساتھ رہ رہی ہے مراد آباد میں۔ یعنی جس کو پتھروں سے مار دینا چاہیے، اسلام میں جس کی سزا یہ ہے اس کو جوان عورت دے دی گئی۔ یہ طلاقوں کی نوبتیں کیوں آ رہی؟ کیونکہ ہم نے سیکھے نہیں ازدواجی زندگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، آپ ایک اچھے شوہر تھے، محبت ایسی کہ ایک سفر میں آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں، حضرت حفصہ بھی ہیں اور حضرت عائشہ بھی ہیں۔ اور سنو، بڑے غور سے سنیے، ایک سفر میں حضرت عائشہ ہیں اور حضرت حفصہ دونوں ساتھ میں۔ راستے میں کہیں اللہ کے نبی اپنی ضرورت کے تحت اترے،
آپ عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے، انہی کی سواری پر تھے، تو اتر جاتے ہیں اور کسی کام سے آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت حفصہ نے اور حضرت عائشہ نے دونوں نے گفتگو کی اور دونوں نے اپنی اپنی سواری بدل لی۔ حضرت عائشہ نے کہا ہوگا کہ اے حفصہ، میرے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، میری باری ہے، میری اونٹ پہ بیٹھتے ہیں، میری اونٹنی کچھ کمزور سی پڑ رہی ہے، تم اپنی اونٹنی مجھے دے دو، میری اونٹنی تم لے لو، تم اکیلی سفر کر رہی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت حفصہ سے اپنی اونٹنی بدل لی، اپنی سواری بدل لی۔ تو اللہ کے رسول تو عائشہ کی ہی سواری پر تھے اور اس اونٹنی کو پہچانتے تھے، لیکن جب اونٹنی بدل گئی، وہ اونٹنی حفصہ کے پاس چلی گئی، تو اللہ کے رسول جب اپنا کام سے فارغ ہو کر جب آئے تو آپ حفصہ کی اونٹنی پر چلے گئے، کیونکہ اسی کو حضرت عائشہ کی اونٹنی سمجھ رہے تھے۔ دیکھا تو وہاں حفصہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب تم ہو تو تمہارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سفر کر لیتے ہیں۔ آپ حفصہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور اسی سفر کیا۔ جب اپنی منزل پر پہنچے، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کو یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی کہ میری باری تھی، میری اونٹنی پر نبی اکرم کو بیٹھنا تھا، آپ سے میں نے یہ اونٹنی کیا بدل لی حفصہ سے۔ اللہ کے نبی اس اونٹنی پر بیٹھ گئے اور حفصہ کے ساتھ سفر کرنے لگے۔ جب سفر پورا ہوا، اپنی منزل پر پہنچی، حضرت عائشہ ایک جنگل میں جاتی ہیں، وہیں پر جنگل تھا قریب اور ایک ہری بھری گھاس تھی، اسی ہری بھری گھاس میں حضرت عائشہ نے اپنا پیر ڈال دیا۔ حضرت عائشہ نے اس ہری بھری گھاس میں اپنا پیر ڈال دیا، فرمایا یا ربی سلط علی قربا او حیتا الہ العالمین، کوئی سانپ بھیج دے یا کوئی بچھو مجھ پر مسلط کر دے، اے اللہ کوئی سانپ بھیج دے یا کوئی بچھو مسلط کر دے مجھ پر، تلدغنی جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے، ہوا رسول کا ولا استطیع ان اقول له شیئا، لیکن وہ تو تیرے رسول ہیں، وہ تو تیرے حبیب ہیں، میری اوقات کہاں ہے، میری یہ حیثیت کہاں ہے کہ میں تیرے نبی تیرے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کروں، میں ان کو کچھ بولوں، یہ میری استطاعت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی اس جدائی پر یہ جملے دیکھو، مسلم کے الفاظ ہے، کیا کہتی ہیں؟ یا ربی سلط علی قربا او حیتا، اے اللہ آسمان سے یا اس گھاس کے اندر سے کوئی سانپ نکال دے، کوئی بچھو نکال دے، تلدغنی جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے، وہ رسول کا، وہ تو تیرے رسول ہے، میں ان کو کیا بولوں، وہ تو حفصہ کے ساتھ چلے گئے، باری میری تھی، میں ان کو کیا بولوں، لا استطیع ان اقول له شیئا، میری استطاعت کہاں ہے کہ میں ان کو کچھ بول سکوں، اے اللہ میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اپنے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آسمان سے یا اس گھاس سے کوئی سانپ و بچھو نکال اور جو مجھے کاٹ لے، مسلط کر دے میرے اوپر۔ میرے بھائیوں، اتنی سی جدائی، 1 گھنٹے کا سفر، 2 گھنٹے کا سفر، یہ رسول اللہ کے بغیر ان کو کھل رہا ہے، یہ محبت، اور یہ ساری بیویوں کو یہ محبت تھی رسول اللہ سے۔ کتنا پیار دیا ہوگا آپ نے، کتنا۔ یہاں تو 2 بیویاں ہیں تو ایک سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہاں بازار میں دیر ہو گئی، آفس میں دیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے سسٹم کیسے بنایا ہوگا، مینجمنٹ کیسے کیا ہوگا، انتظام کیسے، عقل حیران ہے سوچنے کو، سوچ کر کہ کیسے، اور اس سب کے باوجود یہ دیکھیے عبادت کہاں عبادت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں اپنے باری کے دن کی بات بتاتی ہوں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر میری ران پر میری گود میں رکھ دیا، میں اپنی انگلیوں سے نبی اکرم کے سر کو مساج کر رہی تھی، سہلا رہی تھی، آپ سے ہم آغوش ہو رہی تھی، ہم بوسو کنار کر رہے تھے، ہم لوگ میاں بی بی آپس میں ایک دوسرے سے دل لگی کر رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی۔
مجھے ایسا لگتا تھا کہ محمد رسول اللہ مجھ سے زیادہ اپنی کسی اور بیوی سے پیار ہی نہیں کرتے، مجھ سے زیادہ کسی کو اور کو چاہتے ہی نہیں، ابھی مجھے اتنا پیار دے رہے تھے، ایسی ایسی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ مجھ سے زیادہ بھی کسی سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ بھی کسی سے محبت کرتے ہوں گے۔ اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے کانوں میں جیسی آواز جاتی ہے، اللہ کے نبی کی پیاری چہیتی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں، مجھے دھکا دیتے ہیں، مجھے چارپائی پر ایک سائیڈ کر دیتے ہیں، گھر میں بنے ہوئے کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، وضو بناتے ہیں، میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، سیدھے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ جب آپ نے دروازہ کھولا اور مسجد کی طرف قدم رکھا اور مجھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، پیچھے بھی نہیں دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں گزر گئی، مہینے گزر گئے، میری طرف نظر اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ یعنی بیوی کا حق بیوی کو، اور جب اللہ کو حق ادا کرنے کی باری آئی تو پھر اللہ کے حق میں ایسے منہمک ہو گئے کہ بیوی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو کہ کیسے مینجمنٹ کیا ہوگا کہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہوں اور بیویوں کا حق بھی، اولاد کا حق۔ بحیثیت شوہر کے آپ دیکھ رہے ہیں ایک کمپلیٹ انسان، ایک مکمل انسان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے، ایک اچھے بیٹے بھی بن کے دکھائے، ایک اچھے شوہر بھی، آئیے ایک اچھے باپ بھی بن کر دکھائے۔ ہمارے اندر ساری خوبیاں نہیں پیدا ہو سکتی، ہم اچھے بیٹے ہیں تو اچھے باپ نہیں ہیں، اچھے باپ ہیں تو اچھے شوہر نہیں ہیں، اچھے شوہر ہیں تو اچھے بزنس مین نہیں ہیں، اچھے بزنس مین ہیں تو اچھے شوہر نہیں ہیں۔ ایک خوبی ہے تو دوسری خوبی نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی ان خوبیوں پہ نظر ڈالو، آپ ایک اچھے بیٹے بھی ہیں، ایک اچھے شوہر بھی ہیں اور ایک اچھے باپ بھی ہیں۔ آپ تو اپنی اولاد کو صحیح سے نہیں پال پا رہے ہیں، مرتے وقت بڑے کو دے گئے، چھوٹے کو دے گئے، بڑے کو محروم کر دیا، زیادہ کسی کو اس نے زیادہ خدمت کی، اس کو زیادہ۔ تصور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے بھی، اور آپ نے ان عورتوں سے جن سے نکاح کیے تھے جو بیوہ ہو چکی تھی اور جن کے شوہر انتقال کر چکے تھے، جب نبی اکرم کے نکاح میں آئی وہ عورتیں تو اپنے ساتھ ان بچوں کو بھی لے کر آئی جو بچے ان کے پہلے شوہر سے تھے جو انتقال کر گئے، آپ نے ان کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح پالا، ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پوسا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 6 بچے نبی اکرم کے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا بچہ قاسم 2 سال کی عمر پائی اور اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اسی قاسم کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑ جاتی ہے، ابو القاسم۔ محمد رسول اللہ کو اسی قاسم کی وجہ سے کہا جانے لگا ابو القاسم۔ 2 سال کی عمر، ابھی دودھ بھی پوری طریقے سے چھوڑا نہیں تھا اپنی ماں کا کہ یہ بچہ چل بسا، قاسم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 4 بیٹیاں ہوئی اللہ کے نبی کی زندگی میں آئیں۔ پہلی بیٹی زینب، دوسری بیٹی رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم، چوتھی بیٹی فاطمہ۔ اس کے بعد ایک بیٹا اور ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ نے بھی ابھی دودھ نہیں چھوڑا، 2 سال کی عمر ہونے سے پہلے عبداللہ بھی چل بسا۔ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ اس دنیا سے گزر گیا، اسی وقت کافروں نے کچوکے لگائے، عاص بن وائل نے، ابو لہب نے، ابو جہل نے جشن منایا۔ نبی اکرم کے پڑوس میں جشن، محفل جشن کی محفل سجتی ہے، شراب کے دور چلتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور اسی وقت یہ کہا جا رہا ہے محمد تو ابتر ہو گیا ہے، محمد تو بے نام و نشان ہو گیا ہے، محمد کے
مرنے کے بعد اب کوئی بھی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہا گیا کہ باپ کی پونجی کو اور باپ کی وراثت کو اولاد زندہ رکھتی ہے۔ جب محمد کی تو کوئی اولاد ہی نہیں رہی، قاسم بھی مر گیا، عبداللہ بھی مر گیا، تو محمد کے دین کو کون زندہ رکھے گا؟ اللہ کے نبی کو بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس افسوس کو اور اس صدمے کو، اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ آپ جیسے پہلے قربانی کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہیے، قربانی دیتے رہیے۔ آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہوگا۔ ان شانیک هو الابتر، آپ دیکھیں گے آپ کا دشمنی مٹ جائے گا، وہی مقتول نسل ہو جائے گا، وہی گم بریدہ ہو جائے گا، اور کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نام و نشان ان کے مٹیں گے، آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو بیٹے آپ کے انتقال کر گئے۔ ہاں، آپ کی پہلی بیٹی زینب، غور کیجئے، آپ نے ان بچوں کی شادیاں بھی کرائیں، جو آپ کے بچے تھے آپ نے ان کی شادیاں بھی کرائیں۔ دوسری اولاد جو نبی اکرم کی اولاد نہیں تھی، لیکن نبی اکرم نے اس کی ماں سے شادی کی تو وہ بھی نبی کی بیٹی بن گئی، آپ نے ان بیٹیوں کی بھی شادی کرائی۔ غور کرو، غور کرو، وہ زید نام کا شخص جو پکڑا گیا تھا اور حضرت خدیجہ کا غلام تھا، اور حضرت خدیجہ نے جب نبی اکرم سے نکاح کیا تو نبی اکرم کی خدمت کے لیے اس کو پیش کر دیا۔ اس کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، آپ ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، آپ زید بن محمد نہیں کہلوا سکتے، آپ بیٹا بولتے بولیے لیکن ولدیت میں اس کا نام نہیں۔ آپ اس کی خدمت یا اس کی رکھوالی بیٹے کی طرح کر سکتے ہیں، لیکن آپ حقیقی باپ نہیں بن سکتے۔ آپ نے اس زید کی بھی شادی کرائی، دوسرے بچوں کی بھی اور دوسری بیٹیوں کی بھی آپ نے شادی کرائی، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ پڑھیے، اور علماء کا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، پوچھئے، کوئی ایک اٹھے اور بتائے اللہ کے رسول نے زینب کی شادی کی، اللہ کے رسول نے رقیہ کی شادی کی، اللہ کے رسول نے ام کلثوم کا نکاح کرایا، اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کا نکاح بھی کروایا، اللہ کے رسول نے اور دوسری بیویوں کے جو بچے تھے ان کے بھی نکاح کرائے، لیکن ایک شادی کے لیے بھی، ایک نکاح کے لیے بھی آپ نے کبھی کسی سے ایک درہم کا، ایک روپے کا قرض کسی سے لیا ہو؟ ایک روپے کا قرض نہیں لیا شادی کے لیے۔ یہاں تو ایک بیٹی کی شادی کے لیے کتنا قرض لیا جاتا ہے۔ ان کے جو پیٹ بھرنا ہے، جو 200-300 آ رہے ہیں، ان کے پیٹ کی آگ کیسے بجھے گی؟ اور اسٹائل دیکھو بھیک مانگنے کی، اسٹائل دیکھو۔ دیکھیے بھائی، آپ جو کچھ بھی دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے، میرے بیٹے کا کیا ہے؟ انداز دیکھیے، کتنا معصوم بھکاری ہے بیچارہ، کچھ کیا ہی نہیں ہے اس نے، بڑے پیار سے آپ جو کچھ بھی دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے۔ وہ بھی تو دل سے کہتا ہاں میں اپنی بیٹی کو تو دے رہا ہوں، مجبوری میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر دیکھیے اسٹائل، دیکھیے سامان جہیز میں اگر 1-2 آئٹم کم ہو جائے تو چلے گا، لیکن میرے باراتیوں کی عزت اور خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ میرے باراتی جو آئیں گے ان کی عزت و خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بڑے کا نہیں چلے گا۔ بھیک مانگنے کا انداز دوسرا ہے، اس نے دوسرے انداز سے کہہ دیا عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، چکن وہ بھی دیسی، پولٹری نہیں، مٹن اس سے نیچے نہیں، اور 2-4 اور اچھے آئٹم۔ ایک شخص اٹھے اور بتائے اللہ کے رسول نے ایک بیٹی کے لیے بھی کبھی کسی سے 1 روپے کا قرض لیا اور سب کی شادیاں کرائیں۔ پھر باپ ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھیے، قاسم کا انتقال ہوا، آپ کو اس کا بھی افسوس ہو رہا ہے،
عبداللہ کا انتقال ہوا، آپ ادھر بھی غمگین ہوئے۔ ادھر آپ کی پہلی بیٹی زینب، حبار ابن اسود نے تیر مارا، نیزہ مارا، حمل ساقط ہو جاتا ہے، اور اسی صدمے میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب زینب کو دفن کر رہے ہیں اللہ کے نبی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں زینب میری وہ بیٹی ہے جو میرے سلسلے میں اور میری وجہ سے بڑی ستائی گئی ہے اور بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کی گئی ہے۔ رقیہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کو اپنی بیٹی کی باڈی بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اسی دن جنگ بدر میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، صحابہ جشن منا رہے ہیں، پہلا جہاد جیتتے ہیں، جنگ بدر میں کامیابی ملتی ہے، 70 کافر مارے جاتے ہیں، 70 کافروں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اتنی شاندار جیت ہے، صحابہ جشن منا رہے ہیں، اسی جشن میں نبی اکرم بھی شامل ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے کان میں کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی رقیہ، عثمان غنی کی بیوی رقیہ، ان کو چیچک کی بیماری نکلی تھی، آپ کو تو معلوم ہی ہے، اور آپ اپنی بیٹی کے پاس عثمان غنی کو چھوڑ کے آئے تھے۔ کہا تھا کہ اے عثمان، جنگ سے زیادہ ضروری ہے کہ تم میری بیٹی کی اور اپنی بیوی کی خدمت کرو، یہاں وہ بیمار ہیں ان کی دیکھ ریکھ میں رہو، تمہیں انشاءاللہ جہاد کا ثواب ملے گا۔ آپ کی وہ بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ جس دن خوشی ملی، جنگ بدر کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے اور اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی رخت سفر باندھتے ہیں، بیٹی کو دفنایا جا چکا تھا، صرف قبر پر جا کر آپ نے مٹی دے دی، اپنی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھ پائے، لیکن آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ پھر ام کلثوم کا انتقال ہوا، ادھر بھی آنسو تھے۔ ہاں، اللہ کے نبی کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا، ادھر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آپ کا یہ تیسرا بیٹا جو ماریہ کٹی ہے، جو آپ کی لونڈی تھی، آپ کی خادمہ تھی، مقوقس کے بادشاہ نے جو 2 لڑکیاں تحفے میں بھیجی تھی، ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ۔ سیرین کو اللہ کے رسول نے حسان ابن ثابت کو دے دیا تھا اور ماریہ کو آپ نے اپنے نکاح میں آپ نے ماریہ کو اپنی لونڈی بنایا تھا، اپنی خادمہ۔ اس ماریہ کے جسم سے، اس ماریہ کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام رکھا ابراہیم۔ وہ بھی 2 سال پورا نہیں کر پایا، صرف 18 مہینے کا، 1.5 سال کا تھا، 1.5 سال کا۔ اب ذرا حدیث کے صفحات پر نظر ڈالیے، ماریہ کے بغل میں لیٹا ہوا یہ 1.5 سال کا بچہ، 18 مہینے کا بچہ۔ خبر آتی ہے آپ کا بیٹا بیمار ہے،